رونا ہنسنا اور سیکس فطرت ہے اس کی, نیچر ہے اس کا, تو یہ فطرت ہے. ٹھیک ہے, تو زیر ناف بال کا نکالنا, ٹھیک, ان کی لمٹ کیا ہے آگے دوں گا انشاءاللہ کہ کتنے دنوں کے اندر. تیسری فطرت کا جو حصہ آپ نے بتایا حدیث کے اندر وہ ہے ناخن کا کاٹنا. ناخن کا کاٹنا فطرت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, تو اب ناخن کیسے اور کاٹیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, تو آپ ناخن کو جو ہے سیدھے طرف سے شروع کریں گے, الٹے طرف ختم کریں گے. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخن کو ایسے کاٹنا چاہیے, یہ غلط ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے کہ ایسے ہاتھ کو ملاؤ بولتے ہو دعا کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور پھر بولتے 10, ایسا آنا پھر یہ کاٹنا, یہ سنت سے ثابت نہیں, یہ روایت ابو داؤد کی لیکن ضعیف ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کو کرتے, ناخن کاٹنا ہوتا, بال تراشنے ہوتے, بال جمانے ہوتے, تو آپ سیدھے سے شروع کر کے الٹے کی طرف جاتے ہیں. تو آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کر کے الٹے کی طرف جائے, اب سیدھے میں یہاں سے شروع کیجیے, یہاں سے کہیں سے بھی کیجیے, سیدھے سے جا کے الٹے پہ ختم کرنا ہے. اب سیدھے میں اور سیدھا لے, رائٹ کا رائٹ لے تو پھر انگوٹھا آ جاتا ہے. سیدھے ہاتھ میں اور سیدھے کی طرف جائے تو رائٹ کا رائٹ انگوٹھا ہوتا ہے. تو ایسا شروع کیا, یا جو بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لے کر الٹے ہاتھ کی طرف جانا, اور پیروں میں سیدھے پیر سے لے کر الٹے پیر کی طرف جانا, پھر چھوٹی انگلی جائیے یا بڑے, جو بھی, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے, سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھے سے الٹے کی طرف, ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے الٹے کی طرف کرتے ہیں. ٹھیک, اب ان کی لمٹس کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لمٹس کیا ہے؟ میکسیمم لمٹ ان تمام چیزوں کی کرنے کی وہ 40 ڈیز ہے, 40 دن ہے. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ مونچھ کترنا, ناخن کاٹنا, بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف بال صاف کرنے کی ہمیں 40 دن مدت دی گئی تھی, 40 ڈیز ہمیں مدت دی گئی تھی. تو میکسیمم لمٹ کیا ہے؟ 40 ڈیز. منیمم لمٹ کیا ہے؟ آپ کی مرضی, شریعت اس میں روکا نہیں, یہ کبھی بھی کیجیے, لیکن ناٹ مور دین 40 ڈیز. 40 دن سے زیادہ یہ چیز نہ ہو. 40 دن کے اوپر ہوں گی تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے, اور اس کے 40 دن کے اوپر آپ نے کیا اور موت آ گئی تو آپ غیر فطری موت مرے, فطرت پہ نہیں مرے نا. فطرت تو احتساب کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو کوشش کیجیے. ٹھیک ہے, تو زیر ناف بال تراشنے کی لمٹ میکسیمم 40 ڈیز, سیم ناخن کاٹنے کی لمٹ 40 دن. تو سیدھے سے شروع کر کے الٹا, سیدھے پیر سے الٹا پیر, سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ, ہاتھوں سے شروع کریں گے پیر پہ ختم کریں گے. ناخن کاٹنا, آج دیکھا گیا سائنس یہ بتاتی ہے کئی بیماریوں کی جڑ صرف ناخن کا میل ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بہت سی بار کھانا کھانے سے اگر پیٹ خراب ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں وہ باورچی کے ناخن چیک کرو, اس لیے کہ ناخنوں میں جو مٹی جمع ہوتی ہے یا جو میل جمع ہوتا ہے, جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ بھی کبھی جمع ہوتا ہے, وہ بہت باریک ریفائنڈ ہوتا ہے, جو جب وہ اس کے اندر جا کے مٹی اور دیگر چیزوں پہ جمتی ہے تو اس کے اندر انفیکشنس ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہے تو اتنی سی چیز, لیکن اتنا انفیکشن کر سکتی ہے کہ ایک بڑے کثیر کھانے کو بھی پیٹ خراب کرنے کے لیے کافی ہو جاتی, برباد کرنے کے لیے, صرف وہ اس کا میل ہاتھوں کا اندازہ لگا, اس لیے کہ وہ سڑ جاتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے, بیکٹیریا ڈیولپ ہوتے ہیں. اور آج بہت سے لوگوں کے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں, ناخن دیکھے جا رہے, مسلمان ہیں, ناخن دیکھ کے لگتا ہے صرف ناخن کے اتنے حصے میں اس نے کالی نیل پالش لگایا ہوا ہے, میل رہتا ہے وہ. ایسا دور سے ایسا آدمی یوں بات کر رہا ہے تو لگتا ہے ارے واہ کیا نیل پالش لگایا اس نے, مرد ہونے کے باوجود بھی. ضرورت ہے سمجھ میں, نیچے پورے وائٹ, اور یہ اوپر دور سے دیکھنے والا ہو رہا ہے شاید جو ہے براؤن کلر کی یا بلیک نیل پالش لگایا, جب نزدیک جا کے دیکھ رہے تھا آپ اس کے ہاتھ میل تھا. اب اندازہ لگے ایسے آدمی کے ساتھ کوئی کھانا پسند کرے گا, کوئی بیٹھنا پسند کرے گا, اس کی بیوی کوئی سرونگ لیں گا آدمی, ارے وہ ہاتھ دھو کے بھی آیا تو اس کے ہاتھ میں اتنا میل ہے, وہ ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں گا اس کے ساتھ, آپ بولی میل ہے ان کے ناخنوں کے اندر. سبحان اللہ, استغفر اللہ. مطلب آپ میل جمع کرنے تک ناخن بڑھا رہے تو آپ تو پھر روز کاٹیے بھائی سے ناخن کو جس میں آپ میل جمع کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے اور بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. یاد رکھیے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے گندے ناخن. دنیا آج بتا رہی ہے کہ ہاتھ دھونا کتنا اہم ہے اور ناخن صاف ہونا, چونکہ ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں, غلاظت کو نکالنے ناخن میں تو آپ مہینوں کی جمع کر کے رکھ رہے ہیں غلاظتیں. وہ ہینڈ واش دن ہوتا ہے پورے دنیا کے اندر, ایک عالمی دن ہے, معلوم ہے آپ کو, پورے دنیا مناتی ہے. WHO کی طرف سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک دن ہے جس کے اندر جو ہے صرف ہاتھ دھونے کی تعلیم پوری سال دی جاتی ہے, اور ایک دن منایا جاتا ہے کہ ہینڈ واش ڈے, کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. شریعت بولتی ہے کھانا ہاتھ دھوئے بغیر مت کھاؤ, ہم کو ہینڈ واش ڈے کی ضرورت نہیں تمہاری, ہمارے پاس تو ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ہے. بلکہ آپ سے فرماتے ہیں کوئی نیند سے جاگے اور طہارت خانے میں جائے تو سیدھے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے, پہلے مگے سے سیدھا ہاتھ دھوئے, پھر سیدھا ہاتھ ڈال کے مگے سے الٹا دھوئے, پھر پانی میں ہاتھ ڈالے. ہاتھوں کا میل بھی نہ جانا چاہیے, اس لیے کہ تم پھر اسے نہاؤ گے دھوؤ گے, اس میں بھی غلاظت جائیں گی. اتنی پاک شریعت ہے. تو اسلامک رول پہ عمل کر لے نا کوئی, تو ہائیجین ہیلتھ اس کی بہت اچھی رہتی. میرا ایک بار گاؤں جانا ہوا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا, گاؤں میں مٹی دھول بہت ہوتی ہے نا, راستے وہ نہیں ہوتے ہیں,
اس کے پاؤں دیکھ کر لگ رہا تھا اتنے گندے پاؤں تھے، اتنے گندے، اسی کو انتہا نہیں، لیکن وہ مسلمان تھا اور نمازی تھا. لیکن چونکہ اس نے فجر کے بعد کھیت گیا، اور کھیت میں کتنی مٹی ہوتی ہے، جب کھیت سے آیا تو کیچڑ تھا، کیچڑ سوکھنے لگا جب وہ چلتے گیا، جب شہر تک آیا تو وہ کیچڑ جم گیا، اس کو دھونا ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ آدمی دیکھیے اسلام پر عمل کر کے آٹومیٹیکلی ہائیجین پہ چل رہا ہے، ورنہ اس دیہاتی انسان کو کون سکھاتا 5 بار منہ دھونا؟ اگر نماز پڑھتا ہے 5 وقت تو یہ 5 وقت منہ دھو رہا ہے، پیر دھو رہا ہے، خود اس کے پیر صاف ہو رہے، ورنہ ان پیروں میں جس میں چیرے ہوں، اس کے اندر مٹی جائے، کتنے نقصانات ہوتے ہیں، جو لوگ ڈاکٹر سے وہ بتا سکتے ہیں کتنے نقصانات ہوتے ہیں. تو وہ شرعی اعتبار سے چونکہ ایک مسلمان ہے پریکٹسنگ، وہ اپنے پیر دھو رہا ہے، جا کے ہر بار پیر دھو رہا ہے 5 وقت. تو میں نے کہا اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو یہ کیا منہ دھوتا 5 بار نہیں؟ تو یہ کتنا بیمار رہتا. الحمدللہ دیکھیے اسلام پہ عمل کرنے سے آپ بہت ساری چیزوں سے یوں ہی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناخن کا کاٹنا. چوتھی چیز